دہلی ایک ایسا شہر جہاں تاریخ اور جدیدیت ساتھ ساتھ چلتے ہیں، لیکن اتنی بڑی آبادی، اتنی وسعت، اس سب کے بیچ حفاظت کا انتظام کرنا ایک بہت بہت بڑا چیلنج ہے۔ تو آج ہم اسی حفاظتی ڈھال کی مختلف تہوں کو سمجھنے کی کوشش کریں گے جو اس شہر کو محفوظ رکھتی ہیں۔ ذرا سوچئے، ہر ایک مربع کلومیٹر میں 11,000 سے بھی زیادہ لوگ۔ یہ صرف ایک آنکڑا نہیں ہے، یہ وہ زمینی حقیقت ہے جو دلی میں سیکیورٹی کو آپ کہہ سکتے ہیں کہ 24 گھنٹے کا چیلنج بنا دیتی ہے۔ سوال یہ ہے کہ اتنی گھنی آبادی میں حفاظت کو یقینی بنانا آخر ممکن کیسے ہوتا ہے؟ تو یہی وہ بڑا سوال ہے جس کا جواب ہم آج تلاش کریں گے کہ آخر اتنے بڑے اور بھیڑ بھاڑ والے شہر کو محفوظ رکھنے کے لیے کیا کچھ کیا جاتا ہے، کون سی حکمت عملی اپنائی جاتی ہیں۔ آئیے اس کو ذرا تفصیل سے دیکھتے ہیں۔ تو اس پورے نظام کو سمجھنے کے لیے ہم اسے کچھ حصوں میں تقسیم کر کے دیکھیں گے۔ سب سے پہلے بات ہوگی میگا سٹی کی سیکیورٹی کی، پھر دیکھیں گے کہ کس طرح پولیسنگ آپ کی جیب میں آ گئی ہے۔ اس کے بعد بڑی آفات سے نمٹنے کی تیاریوں پر نظر ڈالیں گے، شہر کو درپیش تاریخی خطروں کو سمجھیں گے، اور آخر میں دیکھیں گے کہ یہ سب مل کر کیسے ایک نظاموں کا نظام بناتے ہیں۔ تو چلیے شروعات کرتے ہیں حفاظت کے اس دائرے سے جو ہم سب سے زیادہ قریب ہے، یعنی وہ ٹیکنالوجی جس نے پولیسنگ کو ہماری جیب تک پہنچا دیا ہے۔ اب دیکھیے، یہ صرف چند ایپس کی لسٹ نہیں ہے، بلکہ یہ ایک پوری سوچ کی عکاسی کرتی ہے۔ مطلب اب پولیس سے مدد کے لیے صرف فون کالز کا سہارا نہیں لینا پڑتا۔ بزرگ شہریوں کے لیے SOS بٹن والی ایپ ہو، ٹریفک کی معلومات کے لیے دہلی ٹریفک پولیس کی ایپ، یا پھر ون ٹچ اوے جیسا پلیٹ فارم، یہ سب اس بات کی مثال ہیں کہ کس طرح ٹیکنالوجی کے ذریعے طاقت شہریوں کے ہاتھ میں دی جا رہی ہیں۔ اس کی ایک بہت ہی عملی مثال ہے گاڑی چوری کی FIR۔ سوچے پہلے کیا ہوتا تھا، تھانوں کے چکر، کاغذات اور نہ جانے کیا کیا، لیکن اب یہ پورا عمل ڈیجیٹل ہو گیا ہے۔ آپ گھر بیٹھے رپورٹ درج کروا سکتے ہیں، تحقیقات ایک پولیس اسٹیشن سنبھالتا ہے، یہاں تک کہ عدالتی کارروائی اور انشورنس کلیم کا معاملہ بھی آن لائن ہی حل ہو جاتا ہے۔ یہ واقعی ایک بڑی تبدیلی ہے۔ لیکن بات صرف ٹیکنالوجی تک ہی محدود نہیں ہے۔ دہلی پولیس کا ایک اور اہم پہلو ہے کمیونٹی کی شمولیت، مطلب جرائم کی روک تھام میں عام لوگوں کو اپنا پارٹنر بنانا، جیسے پہری اسکیم ہے جس میں سیکیورٹی گارڈز کو شامل کیا گیا ہے، یا پھر پولیس متر جس میں عام شہری پولیس کی آنکھ اور کان بن کر اپنے علاقے کی حفاظت میں مدد کرتے ہیں۔ اور اس شراکت داری کا پیمانہ کتنا بڑا ہے، اس کا اندازہ اس ایک عدد سے لگایا جا سکتا ہے: 2,23,758۔ یہ وہ CCTV کیمرے ہیں جو نگہبان اسکیم کے تحت کمیونٹی کی مدد سے نصب کیے گئے ہیں۔ یہ بالکل ایسا ہے جیسے پورے شہر میں لاکھوں اضافی آنکھیں ہر وقت نگرانی کر رہی ہوں۔ اچھا، تو یہ تو ہوئی روزمرہ کی حفاظت کی بات۔ اب ذرا ایک قدم آگے بڑھتے ہیں اور حفاظت کے دوسرے دائرے پہ نظر ڈالتے ہیں، یعنی وہ نظام جو پورے شہر کو کسی بڑی آفت سے بچانے کے لیے تیار کیا گیا ہے۔ اور اس نظام کا مرکز ہے دہلی ڈیزاسٹر مینجمنٹ اتھارٹی، جسے DDMA بھی کہتے ہیں۔ یہ وہ ادارہ ہے جو کسی بھی بڑی ایمرجنسی جیسے سیلاب ہو یا آگ لگنے کا کوئی بڑا واقعہ، اس کے دوران تمام اداروں کو ایک ساتھ لے کر چلتا ہے۔ یہ ایک طرح سے آرکیسٹرا کے کنڈکٹر کی طرح کام کرتا ہے تاکہ سب مل کر ایک منظم طریقے سے کام کریں۔ اور یہ کام کیسے کرتا ہے؟ اس کے لیے ایک نظام ہے جسے ایمرجنسی سپورٹ فنکشنز یا ESF کہتے ہیں۔ اس کو سمجھنے کا سب سے آسان طریقہ یہ ہے کہ اسے ایک ماہرین کی ٹیم سمجھا جائے۔ ہر ٹیم کا ایک خاص کام ہوتا ہے، کوئی کمیونیکیشن سنبھالتا ہے، کوئی میڈیکل سروسز، تو کوئی ٹرانسپورٹ کا ذمہ دار ہوتا ہے۔ اس سے یہ یقینی بنایا جاتا ہے کہ بحران کے وقت کوئی بھگدڑ یا کنفیوژن نہ ہو۔ اب اگر ہم شہر کی سطح پر آفات کی بات کریں تو سڑک حادثات ایک بہت بڑا مسئلہ ہے۔ دہلی میں اس کی کچھ بڑی وجوہات تو واضح ہیں، جیسے لاپرواہ ڈرائیونگ یا پیدل چلنے والوں کے لیے سہولیات کی کمی، لیکن ایک تیسری وجہ ہے جو بہت دلچسپ ہے: مخلوط ٹریفک۔ مطلب ایک ہی سڑک پر کار، بس، رکشہ، موٹر سائیکل، سب کچھ ایک ساتھ چل رہا ہے۔ یہ دہلی جیسے شہر کا ایک منفرد چیلنج ہے۔ اور خطرات صرف سڑکوں تک محدود نہیں ہیں۔ دہلی کو کئی طرح کے چیلنجز کا سامنا ہے۔ بارشوں میں شہری سیلاب کا مسئلہ ہے، بجلی کی غیر قانونی وائرنگ سے آگ لگنے کا خطرہ ہے، اور ماحولیاتی آلودگی تو ہے ہی ایک بڑا مسئلہ۔ لیکن ان سب سے بڑھ کر ایک خاموش خطرہ ہے زلزلے کا۔ دہلی سیزمک زون 4 میں آتا ہے، جس کا مطلب ہے کہ یہاں ایک بڑے زلزلے کا خطرہ ہمیشہ سر پر منڈلاتا رہتا ہے۔
تو اب ہم بات کریں گے حفاظت کے تیسرے اور شاید سب سے سنگین دائرے کی۔ یہ وہ خطرات ہیں جن کا تعلق شہر کے وجود سے ہے۔ بات ہو رہی ہے دہشت گردی کے اس تاریخی اور مسلسل خطرے کی جس سے نمٹنے کے لیے بالکل مختلف اور خاص قسم کی تیاریوں کی ضرورت پڑتی ہے۔ یہ تاریخ ہمیں یاد دلاتی ہے کہ دہلی نے ماضی میں کیا کچھ سہا ہے۔ اکتوبر 2005 میں دیوالی سے ٹھیک پہلے بازاروں میں ہوئے دھماکے، سپٹمبر 2008 میں مصروف علاقوں میں ایک کے بعد ایک 5 بم دھماکے، اور پھر سپٹمبر 2011 میں دہلی ہائی کورٹ کے باہر حملہ۔ یہ واقعات اس بات کا ثبوت ہیں کہ شہر کو کس قدر سنگین خطرات کا سامنا رہا ہے۔ تو سوال یہ ہے کہ ان خطرات کا جواب کیسے دیا جاتا ہے؟ جواب ہے ایک بہت ہی مخصوص اور ٹارگیٹڈ حکمت عملی کے ذریعے۔ اگر خطرہ مربوط حملوں کا ہے تو اس کے جواب میں آل ویمن سواٹ ٹیم جیسی ایلیٹ فورس موجود ہے، سنگین مجرموں سے نمٹنے کے لیے پروگرام جیسی کمانڈو گاڑیاں ہیں، اور بھیڑ بھاڑ والے علاقوں کو محفوظ بنانے کے لیے کرایہ داروں کی سخت ویریفیکیشن کی جاتی ہے۔ یہ صرف رد عمل نہیں بلکہ خطرے کو پہلے سے بھانپ کر کی جانے والی تیاری ہے۔ اور اس صورتحال کی سنگینی کا اندازہ دہلی پولیس کی اس رپورٹ کے ایک جملے سے لگایا جا سکتا ہے، جس میں کہا گیا ہے، قومی دارالحکومت ہونے کے ناطے دہلی ہمیشہ ملک دشمن تنظیموں کے ریڈار پر رہتا ہے، اور انسداد دہشت گردی کے لیے ہائی الرٹ کی ضرورت پر جتنا زور دیا جائے کم ہے۔ تو ہم نے 3 الگ الگ دائرے دیکھے: روزمرہ کی پولیسنگ، آفات سے نمٹنے کا نظام، اور انسداد دہشت گردی کے اقدامات۔ اب ان سب کو ایک ساتھ جوڑ کر دیکھتے ہیں کہ یہ مل کر وہ حفاظتی ڈھال کیسے بناتے ہیں۔ اصل بات یہ ہے کہ دہلی کی حفاظت کسی ایک چیز کا نتیجہ نہیں ہے۔ یہ کوئی ایک ایپ، ایک اسکیم یا ایک یونٹ نہیں ہے، بلکہ یہ ان سب چیزوں کا مجموعہ ہے۔ یہ جو کثیر سطحی نقطۂ نظر ہے، اس کو ہم اس طرح سمجھ سکتے ہیں: ایک سطح پر شہریوں کے لیے ٹیکنالوجی ہے، جیسے ایپس اور EFIR۔ دوسری سطح پر شہر کی سطح پر منصوبہ بندی ہے، جیسے ڈیزاسٹر مینجمنٹ کا نظام۔ اور تیسری سطح پر خاص حالات کے لیے خصوصی ٹیمیں ہیں، جیسے SWAT اور اینٹی ٹیرر یونٹس۔ یہ سب مل کر کام کرتے ہیں، اور اسی سے ایک جامع حفاظتی نظام بنتا ہے۔ اور آخر میں ایک اہم سوال باقی رہ جاتا ہے۔ ہم نے دیکھا کہ نظام کیسے بنا ہے، لیکن مستقبل کیا ہے؟ جیسے جیسے خطرات کی نوعیت بدل رہی ہے اور ٹیکنالوجی مزید ترقی کر رہی ہے، حفاظت کا یہ اگلا دائرہ کیسا نظر آئے گا؟ یہ وہ سوال ہے جس کا جواب آنے والا وقت اور نئی حکمت عملیاں ہی دیں گی۔